کہ نفسی نفسی میں سب کے سب ہوں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی رشتہ داروں حتیٰ کہ اپنے عم بزرگوار، اپنے چچا، پھوپھی، اپنی صاحبزادی تک کو یہ تنبیہ کر دی تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ مسلم کی روایت ہے، وہ حدیث میں پڑھ دینا چاہتا ہوں۔ یا بنی عبد المطلب لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یا عباس بن عبد المطلب لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا صفیۃ عمۃ رسول اللہ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یا فاطمۃ بنت رسول اللہ سلینی ما شئت لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ واضح فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اولاد عبد المطلب، آپ نے فرمایا اے عبد المطلب کی اولاد سن لو، میں اللہ کے یہاں تمہاری طرف سے کچھ بھی کفایت نہیں کر سکوں گا، میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا۔ اے عباس بن عبد المطلب، اپنے چچا کو کہہ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، میں اللہ کے مقابلے میں آپ کے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے صفیہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، اے صفیہ، یا صفیہ تو عمۃ رسول اللہ، آپ نے کہا اے صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، میں اللہ کے ہاں تیرے کچھ کام نہیں آ سکوں گا۔ اے فاطمہ، رسول اللہ کی لخت جگر صلی اللہ علیہ وسلم، تو دنیا میں یا دنیا کے مال میں سے جو چاہے مجھ سے مانگ لے، لیکن قیامت کے دن میں اللہ کی طرف سے تیرے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میرے دوستو، یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا معلوم ہوا کہ سب کو عمل کی تاکید فرمائی اور ایک خبردار کیا کہ قیامت کے دن عمل ہی انسان کے کام آئے گا، اور محض کسی کے ساتھ رشتہ داری اور نسبت و تعلق سے کچھ نہیں بننے والا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک کو بتایا، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، پھوپھی کو، بیٹی کو، چچا کو، سب کو، کہ میں قیامت کے دن تمہارے کام نہیں آ سکتا ہوں۔ تو جب نبی اپنے رشتہ داروں کے، اپنے پھوپھی، چچا، بیٹی کے کام نہیں آ سکتا، تو اب ہما شما کی کون سی بات ہے بھائی؟ یہ دنیا میں جو بڑے بڑے آستانے بنا کر بیٹھنے والے اور لوگوں کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالنے والے، جنہوں نے یہ سب ڈھونگ رچ کے سب کچھ ایجاد کر لیا ہے، بڑی بڑی خانقاہیں، درگاہیں، یہ دربار، یہ درباری ملے جو ہے، یہ کام آئیں گے تمہارے جو تم ان سے مریدی اور اس کا رشتہ جوڑتے ہو؟ نبی کہہ رہے ہیں کہ میں کسی کے کام نہیں آؤں گا، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں۔ اور یہ لوگ جو ہے دوسروں کو بخشوانے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں، جنت میں پہنچ جاؤ گے تم، فلاں سے رشتہ جوڑ لو، اس کے مرید بن جاؤ، بہت بڑے پیر پہنچے ہوئے ہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھ گئے نا؟ میرے دوستو، اللہ نے عقل دیا ہے سب کو، سوچئے، غور کیجئے، سمجھ رہے ہیں نا؟ بغیر عمل کے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ سب کچھ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، پڑھو قرآن کو، قرآن میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سب بھاگیں گے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے، ماں باپ، لڑکے بیوی، بچے، بہن بھائی، سب ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے، کوئی کسی کا کام نہیں آ سکتا ہے۔ سمجھ رہے نا؟ سب کتنے عزیز ہیں دنیا میں۔ باپ ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے بیٹوں کے تعلق سے، بیٹوں کو باپ کے والدین کے تعلق سے، ماں بہن، سب ایک دوسرے کو بھاگیں گے، سب دیکھ کر کے، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت و تعلق وہاں کام نہیں آئے گا میرے دوستو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں سب سے افضل و اشرف ہیں، تو کون ایسا ہے جس کے ساتھ نسبت و تعلق کا کوئی فائدہ کسی انسان کو ہو سکے گا؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا ایسا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمیں میرے دوستو نیک عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نیک عمل کریں، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ آپ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے گا، اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ کے ساتھ رہیں گی، اور آخرت میں آپ کے لیے کامیابی ہوگی اور نجات ملے گی انشاءاللہ۔